ناول نیم ہم بھی وہی تم بھی وہی بائی سدرا حیات. سو لیٹس اسٹارٹ اٹ. خوشگوار موڈ میں گنگناتی ہوئی وہ صحن میں لگے پودوں کو پانی دے رہی تھی. روز ناشتے کے بعد اس کا یہی معمول تھا. آپی آپی. آنیا کو بھاگ کر قریب آتے دیکھ کر وہ مڑی. منتظر نظریں سانس بحال کرتی آنیا پر تھیں. بھابھی کا مزاج سخت برہم ہے. ان کے کمرے سے زور زور سے الماری کھولنے بند کرنے کی آوازیں آ رہی ہیں. اچھا، ہو سکتا ہے بھائی سے کوئی ناراضگی ہو گئی ہو. عمل نے خیال آرائی کی. اور ہم نے جو بازار جانے کا پلان بنایا تھا وہ کہیں کھٹائی میں نہ پڑ جائے. آنیا کو فکر ستائی. اس نے اپنی کچھ چیزیں لینی تھیں. کچھ نہیں ہوتا، آج بازار جانا ویسے بھی ضروری ہے. کل سے رمضان شروع ہے اور ہم نے کوئی خریداری نہیں کی. امی تو یوں بھی گھر پہ نہیں ہیں اور جب تک خالہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہو جاتی ان کی واپسی نہیں ہونے والی. عمل کے پر یقین لہجے پر آنیا کو کچھ حوصلہ ہوا. پھر گھنٹے بعد زنیرہ نے خود ہی ان سے بازار چلنے کو کہا تو وہ جھٹ پٹ تیار ہو گئیں. ڈپارٹمنٹل سٹور میں ٹرالی دھکیلتے دونوں نے افطاری میں بنائی جانے والی کھانوں میں استعمال ہونے والے اشیاء کا اچھا خاصا ڈھیر جمع کر لیا تھا. کاؤنٹر پر پہنچ کر جب لڑکے نے سامان رکھنا شروع کیا تو زنیرہ بول پڑی. یہ کس کا سامان رکھ رہے ہیں بھائی؟ باجی آپ کا ہی ہے. لڑکے نے مڑ کر عمل کو دیکھا. جی بھابھی، ہم نے افطار کے لیے چیزیں لی ہیں. عمل نے وضاحت کی. اس کی کیا ضرورت ہے؟ زنیرہ نے پکوڑا مکس کا ڈبہ اٹھا کر الٹ پلٹ کیا. بھابھی صبا بتا رہی تھی پکوڑا مکس سے بڑے مزیدار پکوڑے بنتے ہیں، اسی لیے لے لیا ہے. ہم بھی ٹرائی کر لیں گے. آنیا اپنی دوست کا حوالہ دیتی مزے سے بولی. چیز تو رہ ہی گئی، بھائی چیز بھی لا دیں. عمل کو یاد آیا تو لڑکے کو ہدایت دی. پھر زنیرہ کی طرف مڑی. چیز کے کتنے پیکٹ لیں؟ میں سوچ رہی تھی چکن چیز بالز بنا کے فریز کر دیں گے. مگر زنیرہ نے ٹوک دیا. کوئی ضرورت نہیں ہے. اس بار میں نے طے کیا ہے کہ ہم سحری اور افطار میں ہلکا بھلکا سا کچھ کھائیں گے. پچھلے 1 مہینے میں تمہارے بھائی کا 5 کلو وزن بڑھ گیا ہے. اب اگر یہ پکوڑے سموسے کھائیں گے تو جانے کیا حال کریں گے اپنا. ہاتھ سے چیزیں پیچھے کرتی وہ فکر مندی سے بولتی جا رہی تھی. پر بھابھی یہ تو روٹین کی چیزیں ہیں، بھلا اس کے بغیر افطاری کیسی لگے گی؟ عمل منمنائی. تو کیا ہوا، روزے کی طرح فرض توڑی ہیں. اسی وجہ سے بھابھی کا پارا ہائی تھا. آنیا اس کے کان میں گھسی. پھر جو زنیرہ نے چیزیں رکھنا شروع کیں تو دونوں بہنوں کی آنکھوں میں گویا آنسو ہی آ گئے. اس بار تو گھر میں افطار کے بعد بھی روزہ ہی رکھا جانے والا تھا. آج پہلی سحری تھی اور وہ خوشی خوشی آ کر کرسی کھینچ کے بیٹھا تھا. آہا، رمضان میں سحری کا بھی اپنا ہی مزہ ہے. فیروز نے بولتے ہوئے تائید طلب نظروں سے سامنے کرسیوں پہ بیٹھی اپنی بہنوں کو دیکھا جن کے منہ لٹکے ہوئے تھے. اچھا تو تم دونوں کو ابھی سے روزہ لگنا شروع ہو گیا؟ وہ شرارت سے بولا. بھائی آپ بھی کچھ لمحوں بعد اسی کیفیت سے 2-4 ہونے والے ہیں. عمل جل کے بولی. فیروز نے ناسمجھی سے اسے دیکھا. اسی وقت زنیرہ ہاٹ پاٹ لے آئی. شروع کریں. بھنڈی کا ڈونگا اس کے سامنے رکھا. پلیٹ میں سالن نکال کر اس نے مزے سے ہاٹ پاٹ کا ڈھکن اٹھایا. مگر یہ کیا؟ دسترخوان سے برآمد ہونے والی سوکھی روٹی کو اس نے حیرت سے دیکھا. یہ کیا ہے؟ سامنے بیٹھی بہنوں سے پوچھا. یہ آپ کا 5 کلو وزن بڑھنے کی سزا ہے جو ہم معصوموں کو بھی بھگتنی پڑ رہی ہے. عمل جھٹ سے بولی. جی، اور بھابھی نے کہہ دیا ہے کہ گھر میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں آئے گی جس سے وزن بڑھنے کا خدشہ ہو. آنیا نے بھی اسے صورتحال سے آگاہ کرنا ضروری سمجھا. وہ تو پچھلے مہینے میں نے ملک شیک زیادہ پیا تھا، ورنہ خود بتاؤ کہیں سے موٹا لگ رہا ہوں تم لوگوں کو. فیروز نے دل ملا کے کہا. ہمیں تو آپ زاہد خان سے کم نہیں لگتے، پر بھابھی کو کیا سمجھائیں. عمل نے منہ بنایا. کیوں بھائی، زاہد خان سے کم لگتا ہوں میں؟ زنیرہ کے آ کے بیٹھتے ہی اس نے پوچھ لیا. سحری کا وقت نکل رہا ہے اور آپ کو زاہد خان یاد آ رہا ہے؟ پانی کی بوتل میز پہ رکھتے وہ حیرانگی سے بولی. عمل اور آنیا نے مسکراہٹ چھپائی. پراٹھا کہاں ہے میرا؟ یار یہ بھی کوئی سحری ہے؟ فیروز کے کہنے کی دیر تھی زنیرہ فوراً سمجھ گئی. پراٹھے بھول جائیں، اس بار یہی ملے گا. فرائی انڈا ہی بنا دو، فرمائش کی. قطعاً نہیں، فرائی انڈے میں بہت کیلوریز ہوتی ہیں، اس لیے ہمارے ہیلتھ کنٹرول پلان میں اس کی کوئی گنجائش نہیں نکلتی. زنیرہ نے ہمارے پر زور دیتے ہوئے ہری جھنڈی دکھائی. اب چونکہ وقت کم رہ گیا تھا اس لیے بحث کا ارادہ ترک کر کے اس نے سوکھی روٹی کا نوالہ توڑ لیا، ورنہ اس سے بھی ہاتھ دھونے پڑ سکتے تھے. یہ کیا ہے؟
افطاری کے لیے بیٹھتے ہی اس نے میز پہ رکھی اشیاء کو دیکھا۔ اس وقت تک وہ اپنی بیگم کے صبح کے فرمودات کو بالکل ہی فراموش کر چکا تھا۔ یہ سلاد، براؤن بریڈ کے سینڈوچز، ابلے انڈے اور سٹیم چکن ہے۔ آنیا نے ساری چیزوں کی طرف اشارہ کر کے بتایا۔ وہ تو مجھے نظر آ رہا ہے، مگر افطاری کہاں ہے؟ لیمن جوس کا جگ لے کر آتی عمل کو فیروز کی بات پر زور کی ہنسی آئی تھی۔ بھائی بھول گئے، یہ ہمارے ہیلتھ کنٹرول پلان کا حصہ ہے جو آپ کی بیگم نے بڑے پیار سے آپ کے لیے ترتیب دیا ہے۔ فیروز نے پیچو تاپ کھاتے ہوئے ہنستی ہوئی عمل کو گھورا۔ اور جس کی زد میں ہم دونوں بھی آ چکی ہیں، آنیا بے چارگی سے بولی۔ اور ہاں، فریج میں فروٹ چاٹ بھی پڑی ہے۔ فیروز کے بجھے چہرے کی رونق کچھ بحال ہوئی، مگر مایونیز اور کریم کی تمام تر کیلوریز سے پاک فروٹ چاٹ۔ عمل کی اطلاع پر فیروز کا چہرہ پھر سے تاریک ہو گیا۔ اذان ہو رہی ہے، شروع کریں۔ زنیرہ آ کے بیٹھی اور دعا کر کے کھجوروں کی پلیٹ آگے کی جس میں گن کر 4 کھجوریں رکھی گئی تھیں۔ گہرا سانس لیتے ہوئے فیروز نے کھجور منہ میں رکھی۔ پیاس سے حلق اس قدر خشک تھا کہ وہ جلدی جلدی پانی کے 2 گلاس پی گیا۔ پھر گلاس عمل کی جانب بڑھایا۔ لیمن جوس ڈال دو۔ جی بھائی، آرام سے پئیں، یوں بھی سب کو ایک ایک گلاس ہی ملے گا، طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ عمل نے بتایا۔ اور یہ سن کر فیروز کا سر چکرا گیا۔ جب سے زنیرہ کے خاندان میں وزن بڑھ جانے کی وجہ سے دل کے امراض تشخیص ہونا شروع ہوئے تھے، وہ یوں ہی اس کے پیچھے پڑی رہتی تھی، مگر اس بار تو لگتا تھا نوبت فاقوں تک آنے والی تھی۔ افطار کے بعد دونوں نے کمرے میں آتے ہی اسکائپ لگا لیا تھا۔ ان کے والد عرصہ دراز سے سعودیہ میں نوکری کی غرض سے مقیم تھے اور اکثر وہ لوگ اسکائپ پر ہی بات چیت کر لیا کرتے تھے۔ کیسی ہیں میری پریاں؟ وہ لاڈ سے انہیں پریاں کہا کرتے تھے۔ ابو جی روزے سے ہیں اور یقین مانے سخت روزہ لگ رہا ہے، آنیا نے بڑے دردناک انداز میں جواب دیا۔ افطاری تو کب کی گزر گئی، یہ کون سے روزے سے ہو بیٹا جی؟ انہوں نے اپنے مخصوص مسکراتے لہجے میں پوچھا۔ یہ ہر وقت کا روزہ ہے ابو جی، عمل بولی۔ پھر اس نے بھابھی کے ہیلتھ کنٹرول پلان کے بارے میں انہیں تفصیل سے آگاہ کیا، جسے سنتے ہی وہ بے اختیار ہنسنے لگے۔ ہنس لیں ابو جی، آپ خود تو اپنے باورچی کے ہاتھ کے مزیدار پراٹھے کھا رہے ہوں گے اور ادھر آپ کی اولاد فاقے کاٹ رہی ہے۔ عمل نے جذباتیت کی حد کر دی۔ کچھ ہی دنوں میں جب اپنی دبلی پتلی بیٹیوں کو سوکھ کر کانٹا ہوتے دیکھیں گے تب احساس ہوگا آپ کو ہمارے ساتھ ہونے والی زیادتی کا۔ آنیا نے بھی اپنی مظلومیت کی تصویر کھینچی۔ پاکستان آؤں گا تبھی معلوم ہوگا۔ عید تک تم تینوں نظر بھی آؤ گے یا نہیں؟ اس بہانے میری نظر کا معائنہ بھی ہو جائے گا، وہ غیر سنجیدگی سے بولے۔ کچھ دیر کے بعد وہ اسکائپ بند کر کے نماز کی تیاری کرنے لگی۔ یہ عمل آئینے میں دیکھ کر نماز کے لیے دوپٹہ سیٹ کر رہی تھی جب فیروز نے ہلکا سا دروازہ بجا کر اندر جھانکا۔ تراویح پڑھنے جا رہا ہوں، واپسی پر دروازہ کھول دینا، عمل نے سر ہلایا۔ جی بھائی۔ آنیا تولیے سے منہ پونچھ رہی تھی جب گاڑی سٹارٹ ہونے کی آواز آئی۔ بھائی گاڑی پہ مسجد جائیں گے؟ جائے نماز بچھاتی عمل کو دیکھا۔ کر لینے دو یہ من مانی بھائی کو، انہیں کیا معلوم تراویح کے بعد بھابھی نے واک کا بھی پروگرام بنا رکھا ہے، مسکرا کے کہتی نماز پڑھنے لگی۔ واپسی پر آنیا نے فیروز کے لیے گیٹ کھولا تو وہ چہکتا ہوا گاڑی سے اترا۔ ماشاءاللہ بھائی، تراویح پڑھنے سے کیسی رونق آ گئی ہے آپ کے چہرے پہ؟ اس کے چہرے کی چمک دیکھ کر آنیا کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ بیٹا آپ کے چہرے پر بھی آ جائے گی، پیار سے اس کے سر پر چپت لگاتے وہ پر اسرار انداز میں مسکرایا، پھر گاڑی سے تھیلا نکال کے اس کے ہاتھ میں تھمایا۔ اپنی بھابھی سے چھپا کے کھانا؟ سیٹی بجاتے ہوئے وہ اندر کی جانب بڑھ گیا جبکہ آنیا پکوڑوں اور سموسوں کی مخصوص مہک کو اندر اتارتی اپنے کمرے کی جانب سرپٹ بھاگی دی۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کہیں بھابھی نے دوڑنے کا آرڈر تو نہیں دے دیا کہ گھر میں چلنے پھرنے کی بجائے بھاگتے دوڑتے نظر آؤ؟ آنیا کو بھولے سانسوں کے ساتھ اندر آتے دیکھ کر عمل نے خیال آرائی کی۔ دوپٹہ کھول کر اب وہ کندھوں پر پھیلا رہی تھی۔ آپی، بھائی ہمارے لیے پکوڑے اور سموسے لائے ہیں۔ کمرے کا دروازہ بند کرتی وہ تیزی سے اس کے قریب آئی، ہاتھ میں پکڑا تھیلا کھول کر دکھایا۔ چہرے پر ایسی خوشی تھی گویا منوسلوا ہاتھ لگ گیا ہو۔ جیو بھائی جیو، عمل بھی خوش ہو گئی۔ پھر دونوں بیٹھ کے مزے سے رمضان کی خصوصی سوغات کھانے لگی۔ آدھے گھنٹے بعد انہیں بھائی بھابھی کے ساتھ واک پر بھی تو جانا تھا۔
جیسے جیسے پہلا عشرہ گزرتا جا رہا تھا ان کی بھی ایک روٹین بنتی جا رہی تھی۔ افطاری پر وہ تینوں بلا چو چرا تھوڑا بہت کھا کر گزارا کر لیتے۔ تراویح کے بعد فیروز خود تو باہر سے کھا آتا اور ان دونوں کے لیے واپسی پر ساتھ لیتا آتا۔ یوں وہ تینوں مزے مزے سے اپنی زبان کے چسکے پورے کر لیتے۔ اس کے بعد واک کرنے وہ چاروں گھر سے نکل پڑتے اور اس دوران وہ دونوں آئس کریم والے کو دھر لیتی۔ چند بار تو انہوں نے بھابھی کو باتوں میں لگا کے اپنے معصوم بھائی کو بھی آئس کریم کھانے کا موقع دیا۔ آخر ان گرمیوں کے موسم میں کبھی کبھار بندہ بشر کا دل ایسی ٹھنڈی میٹھی چیزوں پر آ ہی جاتا ہے۔ باقی سب تو ٹھیک تھا، بس سحری ہی تھی جو وہ حسب منشا نہ کر پاتے اور مجبوراً وہ سوکھی روٹی ہی حلق سے اتارنی پڑتی۔ بس ایک فیور تھا جو امل فیروز کو سحری میں دے دیا کرتی اور وہ تھی چینی والی چائے۔ چونکہ زنیرہ نے فیروز کو پھیکی چائے دینے کی ہدایت کی ہوئی تھی تو امل چپکے سے اس کی چائے میں چینی ڈال دیتی۔ دوسری جانب زنیرہ خوش تھی کہ وہ تینوں بہن بھائی اس کے ہیلتھ کنٹرول پلان پر پابندی سے عمل کر رہے ہیں۔ پہلا عشرہ ختم ہونے کو تھا جب زنیرہ نے انگلینڈ سے اپنے کزن کی آمد کی خبر سنائی۔ اس کی خالہ جو شادی کے بعد انگلینڈ سے دھار گئی تھیں وہ اب مستقل طور پہ پاکستان آنے والی تھیں، اور چونکہ ان کے بڑے بیٹے کو پاکستان میں نوکری مل گئی تھی تو اسے پہلے آنا پڑ رہا تھا۔ اور اس خبر کو سنتے ہی تینوں کے چہرے خوشی سے چمک اٹھے، اور یہ خوشی یقیناً مہمان کی آمد سے نہیں بلکہ اس کے لیے کی جانے والی خاطر مدارات سے مشروط تھی۔ الحمدللہ، عمل نے مطمئن ہوتے ہوئے شکر ادا کیا۔ آخر یہ چھپن چھپائی تو ختم ہو۔ شکر ہے اب رمضان کی روٹین تو سیٹ ہوگی گھر میں۔ آنیہ نے بھی دل میں شکر ادا کیا اور فیروز نے تو ڈھکے چھپے الفاظ میں کہہ ہی دیا، واہ، رمضان میں مہمان کی آمد تو خاصی خوش آئند بات ہے۔ تم فہرست بنا دینا چیزوں کی، میں لے آؤں گا۔ میں تو کب سے نئی چیزیں ٹرائی کرنے کا سوچ رہی تھی، اور ہاں، چنا چاٹ تو اس دفعہ بنائی ہی نہیں۔ عمل کو بر وقت یاد آیا، آپی امی تو ہے نہیں گھر پہ، املی کی چٹنی کون بنائے گا؟ وہ بھی بازار سے منگوا لیتے ہیں۔ آنیہ نے لقمہ دیا۔ چنا چاٹ اور ساتھ میں سموسے۔ فیروز کے منہ میں پانی آ گیا۔ سامنے میز پر وہی روکھی پھیکی سی افطاری سجی تھی جس سے وہ اکتایا ہوا تھا۔ بس اسی لیے میں نے سودے میں چنے نہیں منگوائے، ورنہ آپ کو ساتھ میں سموسوں کی کمی محسوس ہونے لگتی ہے۔ زنیرہ فوراً بولی، پر بھابھی اب تو مہمان آ رہا ہے، اب یہ اہتمام تو کرنا ہی پڑے گا۔ عمل نے اہم بات کی طرف توجہ دلائی۔ کچھ نہیں، خاصا اہتمام کرنا پڑے گا، آخر وہ اپنی بہن کے سسرال آ رہا ہے، کوئی کمی نہیں رہنی چاہیے اس کی خاطر مدارت میں۔ فیروز نے بظاہر عام سے انداز میں کہا، دل میں تو لڈو پھوٹ رہے تھے کہ یوں سحری میں بھی ان کی جان بخشی ہو جائے گی۔ آپ بھول رہے ہیں وہ میرا کزن ہے، اور جس طرح مجھے آپ سب کی صحت کا خیال ہے اس کا بھی اتنا ہی خیال ہے، اور یوں بھی وہ ہلکا پھلکا کھانے میں ہی خوش رہے گا۔ اب ہمارے خاندان میں سبھی کو اپنی صحت کا بہت خیال رہتا ہے، اور خالو کو تو خود آخری عمر میں دل کا مرض لاحق ہو گیا تھا، اس لیے کوئی ضرورت نہیں ہے روٹین خراب کرنے کی۔ زنیرہ کے حتمی انداز پر ان کے ارمانوں پر اوس گری۔ یا اللہ، امی کب آئیں گی؟ آنیہ فریادی انداز میں بڑبڑائی۔ عمل اور فیروز نے بے چارگی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا مگر خاموش رہے۔ ابراہیم 2 سال کے بعد پاکستان آیا تھا۔ شدید گرمی کے باوجود اسے اپنے وطن لوٹنے کی خوشی اس قدر تھی کہ موسم کی سختی بھی اسے پریشان نہ کر سکی۔ افطار کا وقت قریب تھا جب وہ فیروز کے ساتھ ایئرپورٹ سے گھر پہنچا۔ وہ روزے سے تھا، بیگ کمرے میں پہنچا کر وہ ہاتھ دھوتا افطار کے لیے آ گیا۔ اذان کی آواز کا انتظار کرتے اس نے کسی قدر حیرت سے میز پر رکھی کھانے کی چیزوں کا جائزہ لیا۔ اتنی عجیب و غریب افطاری اس نے پہلی بار دیکھی تھی۔ پاکستان میں افطاری کا ٹرینڈ خاصا تبدیل ہو گیا ہے، اس نے کھنکارتے ہوئے کہا، اشارہ ان اشیاء کی جانب کیا گیا تھا۔ جی نہیں، یہ ٹرینڈ صرف ہمارے گھر میں بدلا ہے، اور وہ بھی آپ کی بہن کی بدولت۔ سب سے پہلا جواب فیروز کی جانب سے آیا تھا۔ ہاں تو ضرورت بھی کیا ہے کہ آئلی اور کیلوریز سے بھرپور چیزیں کھانے کی؟ صحت بخش چیزیں کھائیں گے تبھی تو اپنا خیال رکھ سکیں گے۔ زنیرہ نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ ابراہیم نے بمشکل لبوں پر مسکراہٹ پھیلائی، ورنہ اس قسم کی روکھی پھیکی افطاری کا تو اس نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ وہ تو پردیس کا ترسا ہوا جانے کیا کیا کھانے کا سوچ کے آیا تھا، اور یہاں عام روٹین کی غذا بھی نصیب نہیں ہو رہی تھی۔
مغرب کی اذان کے ہوتے ہی سب نے کھجور کھا کے روزہ کھولا۔ 2 گلاس پانی پی کر اس نے شربت سے گلاس بھر کر لبوں سے لگایا۔ ایک گھونٹ لیتے ہی اس نے گلاس واپس میز پہ رکھا۔ آپ لوگ چینی ڈالنا بھول گئے ہیں شاید۔ ابراہیم نے زنیرہ کی طرف دیکھا۔ حلق میں لیموں کی کھٹاس کچھ زیادہ ہی محسوس ہو رہی تھی۔ ہم میٹھا کم ہی ڈالتے ہیں کیونکہ زیادہ میٹھا مضر صحت ہے، آنیہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ زنیرہ بتا رہی تھی تم سب بھی خاصے ڈائٹ کانشیس ہو۔ فیروز بولا، جی ٹھیک کہہ رہی تھی، بلکہ ہم تو کھانا بھی کم ہی پسند کرتے ہیں۔ جلے دل کے ساتھ اس نے اپنی طرف سے طنز کیا تھا، اور دل تو یہی تھا کہ کچھ ڈھنگ کا کھانے کو مانگ لے کہ بھائی مجھے کچھ فاقے کروانے پر تلے ہو، مگر زنیرہ نے جب اتراتے ہوئے کہا کہ دیکھا ابراہیم بھی میرا ہی بھائی ہے جسے صحت کا اس قدر خیال ہے، اور اس کے بعد وہ اس کے باپ کا ذکر لے بیٹھی جو اپنے آخری دنوں میں دل کی بیماری کا شکار ہو گئے تھے۔ وہ بیچارہ چپ ہو کر براؤن بریڈ کے سینڈوچز حلق میں اتارنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ افطاری کے بعد اس نے اپنی خیریت کی اطلاع دینے کے لیے انگلینڈ کال کی تو ماما نے چھوٹتے ہی پوچھا، زنیرہ کی نند سے ملے؟ کیسی لگی؟ ماما ابھی یہاں آئی مجھے اتنی دیر نہیں گزری جتنا بڑا آپ نے سوال کر لیا ہے۔ پیشانی ملتا وہ اکتا کے بولا، بس ابراہیم اس بار میں تمہاری ایک نہیں سنوں گی۔ اس عید پر میں نے تمہاری منگنی کرنی ہے اور میرا یہ فیصلہ اٹل ہے۔ بہتر ہے کہ تم خود ہی لڑکی پسند کر لو، بلکہ زنیرہ کی نند کو بغور دیکھو وہ بہت تعریف کر رہی تھی عمل کی۔ ماما کی سوئی پچھلے 1 سال سے اس کی شادی پہ ہی اٹکی ہوئی تھی، اور اب کی بار ان کے ارادے خاصے خطرناک تھے، یعنی وہ اس کی شادی کرا کے ہی دم لیں گی۔ جی بھائی بغور لڑکی کا جائزہ لیجئے گا، باقاعدہ مائکروسکوپ لگا کے، مومن نے ماما کے ہاتھ سے ریسیور لے کر شوخی سے کہا، جس پر وہ مزید تلملا اٹھا۔ یار پیٹ میں کچھ جائے گا تو لڑکی کی طرف دھیان جائے گا نا، یہاں تو کھانے پینے کے نام پر براؤن بریڈ، ابلے انڈے وغیرہ مل رہے ہیں۔ مومن کے بے ساختہ کہے پر اس نے فون کان سے تھوڑا دور کیا۔ لے لو مزے بیٹا، جب آخری روزے یہاں آ کے گزارو گے نا تب پوچھوں گا، اس نے ڈرانا چاہا۔ بہرحال آپ لڑکی پر سنجیدگی سے غور کریں کیونکہ ماما بقرہ عید تک آپ کی شادی کا پلان بنائے بیٹھی ہیں۔ فی الحال تو میں سحری کے مینیو پہ غور و فکر کر رہا ہوں۔ اس کی پیچارگی پر مومن کے حلق سے ہنسی کا فوارہ پھوٹا۔ بیسٹ آف لک بھائی۔ فون بند کر کے وہ اپنا بیگ کھولنے لگا۔ 4 دن تو ابراہیم کی روٹین سیٹ ہونے میں اور تھکن اترنے میں لگ گئے۔ مسئلہ تب شروع ہوا جب 5ویں دن وہ تراویح پڑھ جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ سفید شلوار قمیض میں اسے چلنے کے لیے تیار کھڑا دیکھ کر فیروز کے چہرے پر گھبراہٹ نمودار ہوئی۔ میں تو دور والی مسجد میں تراویح پڑھنے جاتا ہوں، میرے سارے کولیگز وہیں آتے ہیں تو ہم واپسی پر آدھا گھنٹہ گپ شپ لگا لیتے ہیں۔ اگر تم محلے کی مسجد میں ہی پڑھنا چاہتے ہو تو مرضی ہے تمہاری۔ اس نے بات بنانی چاہی، جس میں آدھا سچ یہ تھا کہ وہ بازار کے قریب والی مسجد میں تراویح پڑھنے جاتا تھا۔ زنیرہ نے اعتراض کرنا چاہا، اسے یوں فیروز کا منع کرنا اچھا نہ لگا، مگر ابراہیم نے خود ہی قریبی مسجد جانے کی حامی بھر لی۔ اسے بھلا ان کے کولیگز کی محفل میں بیٹھنے کی کیا ضرورت تھی؟ صبح اس کا دفتر شروع ہونے والا تھا، اسی لیے وہ رات کو جلدی سونا چاہتا تھا۔ دوسری طرف ان تینوں کی جان میں جان آئی تھی، ورنہ اگر وہ مہمان ساتھ چل پڑتا تو ان کا پول کھلنا یقینی تھا۔ شروع کے کچھ دنوں میں وہ اتنا مصروف رہا تھا کہ ماما کی بات ذہن سے نکل ہی گئی تھی۔ وہ تو جب انہوں نے پھر سے یاد دہانی کروائی تو اسے خیال آیا، اف ایک تو یہ پاکستانی مائیں بھی نا ایک لڑکی دکھانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی۔ دفتر کے لیے تیار ہوتا وہ ماما کی باتیں یاد کر کے محظوظ ہو رہا تھا۔ باہر نکلتے ہی وہ اسے برآمدے میں بیٹھی نظر آ گئی۔ نماز کے سے انداز میں دوپٹہ لیے وہ قرآن پاک کی تلاوت کے لیے دعا مانگ رہی تھی، آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ آنیہ آئس کریم والا کب آئے گا؟ میرا بڑا دل چاہ رہا ہے آج آئس کریم کھانے کا۔ روز تو آ جاتا ہے آپی، آج پتہ نہیں کہاں رہ گیا ہے۔ آنیہ دور تک دیکھتے ہوئے بولی، آپ دونوں یہاں کیوں رک گئیں؟ کوئی مسئلہ ہے کیا؟ اچانک ابراہیم کی آواز سن کر وہ دونوں بری طرح چونکی۔ ابراہیم بھائی آپ؟ آنیہ سٹ پٹائی، کوئی مسئلہ ہے تو بتائیے، دونوں کے گھبرائے ہوئے چہرے دیکھ کے پوچھا۔ جی وہ آپی کے پیر میں چوٹ لگ گئی ہے، اسی لیے ہم یہاں رک گئے کچھ دیر کے لیے۔ آنیہ کے کہنے پر عمل نے اسے گھورا۔ اوہ زیادہ چوٹ تو نہیں آئی؟
وہ عمل کی جانب مڑا جو مزید گھبرا گئی تھی۔ دکھائیے۔ وہ پنجوں کے بل نیچے بیٹھا۔ نہیں، اتنی کوئی خاص چوٹ نہیں آئی۔ عمل بے اختیار اپنی جگہ سے اٹھ کر 2 قدم پیچھے ہٹی۔ ارے آپ تو بچوں کی طرح گھبرا رہی ہیں، مجھے دیکھنے دیجیے۔ اگر ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت ہے تو میں گاڑی یہیں لے آتا ہوں، شائستگی سے کہتے ہوئے اس نے اپنی خدمات پیش کی۔ میں نے کہا نا اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ڈاکٹر کے نام پر وہ بدک کر یوں پیچھے ہوئی جیسے وہ اسے زبردستی ڈاکٹر کے پاس لے جائے گا، اور یوں تیزی سے پیچھے ہٹتے ہوئے کوئی نوکیلی چیز بڑی زور سے اس کے پاؤں کے پچھلے حصے میں چبھی دی کہ اس کے منہ سے سسکاری نکلی۔ پاؤں پکڑتی وہ فوراً نیچے بیٹھ گئی۔ تکلیف سے آنکھوں میں نمی تک آ گئی تھی۔ میں تو پہلے ہی منع کر رہا تھا، اب ہاتھ ہٹائیے، دیکھنے دیں مجھے۔ پھر سے اس کے قریب پنجوں کے بل بیٹھتے ہوئے وہ بولا، یہ تو خون نکل رہا ہے۔ ابراہیم کے کہنے کی دیر تھی، عمل کی آنکھیں چھلک پڑی۔ اس کے پاؤں کا جائزہ لیتے یکدم ابراہیم کی نظر اس کے چہرے پر پڑی تو وہ کچھ دیر کے لیے تھم سا گیا۔ سیاہ بھیگی پلکیں اس پر، اس کا پلکیں جھپک جھپک کر آنسوؤں کو روکنا۔ عمل آپ ٹھیک تو ہیں؟ بے اختیاری میں اس کے لبوں سے پھسلا۔ اس ایک لمحے میں جانے کیا جادو ہوا تھا اس پر کہ بھیگی پلکوں والی اس لڑکی پر نظریں ٹھہر سی گئیں۔ دفتر میں وہ سارا وقت اس کے خیال کو جھٹکتا رہا مگر اس کا چہرہ نظروں سے اوجھل نہیں ہو پا رہا تھا۔ افطاری کے وقت اس کی غیر موجودگی پر وہ مزید بے چین ہوا۔ پتہ چلا کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ کیا خبر اس کی طبیعت زیادہ خراب ہو؟ دل کی بات پر لبیک کہتا تراویح پر جانے سے پہلے اس کے کمرے کے قریب آ رکا۔ ہلکی سی دستک کے جواب میں آنیہ نے دروازہ کھولا۔ کوئی کام تھا ابراہیم بھائی؟ نہیں، میں آپ ہی کا حال چال پوچھنے آیا تھا۔ اس کے فکر مندانہ انداز پر آنیہ سر ہلاتے ہوئے اندر غائب ہوئی، پھر دروازہ کھول کر اسے اندر آنے کے لیے راستہ دیا۔ دوسری طرف بستر پر تکیے سے ٹیک لگا کے بیٹھی عمل جز بز ہوئی۔ بھلا اسے اندر بلانے کی کیا ضرورت تھی؟ آنیہ پر اچھا خاصا تاؤ آیا۔ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ اس کے نرمی اور تشویش سے پوچھنے پر عمل نے جواب دیا، اب کافی بہتر ہوں۔ کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتائیے گا۔ یہ تو ہمیں کہنا چاہیے تھا ابراہیم بھائی۔ آنیہ اس کی آفر پر چہکی۔ ایک ہی بات ہے، مسکرا کے کہتا وہ باہر نکل گیا۔ آپ ہی ابراہیم بھائی کتنے اچھے ہیں نا، اب دیکھیں آپ کی طبیعت پوچھنے آ گئے۔ دروازہ بند کرتی وہ کنکھیوں سے عمل کو دیکھ کے بولی، تم کیوں اتنی طرفداری کر رہی ہو؟ عمل نے مشکوک نظروں سے آنیہ کو دیکھا جو پر اصرار انداز میں مسکرائی تھی۔ بڑی زبردست خبر ہے میرے پاس، اس نے تجسس پھیلایا۔ وہ کیا؟ نیند دراز ہوتی عمل ایک دم سیدھی ہوئی۔ ابراہیم بھائی کی امی نے آپ کا رشتہ مانگا ہے۔ صبح میں نے بھائی اور بھابھی کی باتیں سنی تھیں، آپ کو کیسے لگے؟ اچھے ہیں نا؟ آنیہ نے اس سے رائے مانگی جو اس غیر متوقع بات پر حیران ہوئی تھی۔ دیکھنے اور بول چال میں تو اچھا ہے، پر ہے تو بھابھی کا رشتہ دار؟ نہ بھائی نہ، مجھے فاقہ زدہ زندگی نہیں گزارنی، عمل نے جھرجھری لی، جبکہ آنیہ ہنستی ہوئی وضو کرنے غسل خانے میں گھس گئی۔ جب سے اسے معلوم ہوا تھا کہ ابراہیم اور اس کے رشتے پر سنجیدگی سے غور کیا جا رہا ہے، تب سے وہ بولائی پھر رہی تھی۔ سنیرا بھابھی نے اسے فیروز بھائی کی ابراہیم کے رشتے کے لیے کی جانے والی بھرپور حمایت کے متعلق بتایا تھا اور اسے بھی سوچنے کا کہہ دیا تھا، جس پر وہ خاصی تپی ہوئی تھی۔ خود تو بھائی ایک دن ڈھنگ سے کھائے پیے بغیر نہیں رہ سکتے اور میرے لیے ایسا عجیب و غریب سسرال منتخب کر رہے ہیں جہاں مجھے سال ہا سال روزے کی حالت میں رہنا پڑے گا۔ ابھی وہ باورچی خانے میں کھڑی اس بات پر کڑ رہی تھی۔ چائے پیالی میں انڈیل کر بے خیالی میں وہیں کھڑی گھونٹ بھرنے لگی۔ یکدم ابراہیم کو دروازے سے اندر آتے دیکھ کر وہ گھبرا کے سوچوں سے نکلی۔ چائے کا کپ ملے گا؟ مسکراتے ہوئے فرمائش کی گئی۔ بے دہانی میں عمل نے اپنی پیالی اس کی جانب بڑھا دی، جس پر ابراہیم کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی۔ اس نے سٹ پٹا کر پیالی والا ہاتھ پیچھے کھینچا۔ اتنی مٹھاس والی چائے مجھے ہضم نہیں ہوگی، کھنکھارتے ہوئے ذو معنی انداز میں بولا۔ عمل کان کی لوہوں تک سرخ پڑ گئی۔ اوفو، یہ بھی کیا کہتی ہوگی؟ اس کی پھیکی چائے پینے کے لیے میں اتنا تڑپ رہا ہوں۔ دماغ نے دل کو ڈپٹا تو اسے کچھ شرمندگی ہوئی۔ اس کے خیالات سے بے خبر عمل نے رخ موڑتے ہوئے اسے ٹالا۔ آپ جائیے، میں بنا کے بھیجتی ہوں۔ خود کو سرزنش کرتا وہ مڑ گیا اور اس کے جاتے ہی عمل نے سکون کا سانس لیا۔ توبہ، ان کو تو کالی چائے ملنی چاہیے بغیر دودھ والی۔ پتی کا ڈبہ اٹھاتی وہ چیخی۔
انم نے سب دوستوں کو افطار پارٹی دی تھی۔ وہ آدھے گھنٹے سے تیار ہو کر گھڑی دیکھ رہی تھی کہ کب فیروز بھائی آئیں تو وہ گھر سے نکلے۔ اس دوران انم 2 بار فون کر چکی تھی۔ وہ پیچو تاپ کھاتی بھائی کا نمبر ملائے جا رہی تھی مگر نمبر ہنوز دوسری کال پر مصروف تھا۔ ایسے میں ابراہیم کو آتے دیکھ کر زنیرہ کو بر وقت خیال آیا، ابراہیم یہ عمل کو ذرا اس کی دوست کی طرف تو چھوڑاؤ۔ نہیں بھابھی، انہیں زحمت ہوگی، بھائی بس پہنچنے والے ہی ہوں گے۔ عمل نے فوراً منع کیا، اسے یہ مشورہ قطعاً پسند نہ آیا تھا۔ مجھے کسی قسم کی زحمت نہیں ہوگی، میں چھوڑ دیتا ہوں۔ وہ تو جیسے تیار بیٹھا تھا، عمل کو دل ہی دل میں خوب تاؤ آیا جبکہ ابراہیم بخوشی یہ ذمہ داری اٹھانے کو تیار تھا۔ زنیرہ کے اصرار پر عمل بادل نخواستہ ہی صحیح اس کی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ ابراہیم نے ڈرائیو کرتے ہوئے ایک نگاہ اس کے سراپے پہ ڈالی جو لیمن کلر کے کھلے ہوئے جوڑے میں خود بھی کسی کلی کی مانند کھلی ہوئی معلوم ہو رہی تھی۔ موبائل کان سے لگائے وہ اپنی دوست کو تسلی دے رہی تھی کہ وہ جلد پہنچنے والی ہے۔ پھر دوسری جانب سے کی جانے والی کسی بات پر ہنستے ہوئے اس نے فون بند کر دیا۔ اسی وقت سگنل پر گاڑی رکی تو بچہ بھاگتا ہوا قریب آیا۔ صاحب، بیگم کے لیے لے لو، رب جوڑی سلامت رکھے۔ بچے نے سفید اور سرخ رنگ کے پھولوں سے بنے خوبصورت گجرے کھڑکی سے اندر کر کے دکھائے۔ ابراہیم نے اپنی ہنسی دبائی اور ایک نظر عمل پہ ڈالی جو بچے کو گرم نظروں سے گھور رہی تھی۔ دے دو یار۔ بچے کو پیسے دے کر اس نے 2 گجرے خرید لیے، پھر عمل کی جانب بڑھاتا ہوا بولا، بیگم تو فی الحال کوئی ہے نہیں، اگر آپ رکھ لیں تو مجھے خوشی ہوگی۔ میں یہ نہیں رکھ سکتی۔ اس نے انکار کرنا چاہا۔ اپنے مہمان کی اتنی سی خوشی تو آپ پوری کر ہی سکتی ہیں، مسکرا کے کہتے ہوئے اس نے گہری نظروں سے اسے دیکھا جس نے ہاتھ بڑھا کر گجرے تھام لیے تھے۔ سگنل کھل گیا تھا۔ ابراہیم نے گاڑی آگے بڑھائی۔ عمل نے کنکھیوں سے اس شاندار سے بندے کو دیکھا جو باہر دیکھتے ہوئے محتاط انداز میں گاڑی چلا رہا تھا۔ گاڑی میں چلتے اے سی کی ٹھنڈک میں اس کے وجود سے اٹھتی کلون کی خوشبو نے اسے چند لمحوں کے لیے جیسے اپنے حصار میں لے لیا تھا۔ اتنا برا بھی نہیں ہے، اس نے دل میں اعتراف کیا۔ جتنی یہ ڈائٹ کانشیس ہے، پتہ نہیں پارٹی میں بیچاری کچھ کھا پی بھی سکے گی یا نہیں۔ اس کی سوچوں سے بے خبر ابراہیم کو نئی فکر لاحق ہوئی۔ یکدم گاڑی کے جھٹکا کھا کر رک جانے سے دونوں اپنے خیالات سے چونکے۔ کیا ہوا؟ عمل کا سوال بے ساختہ تھا۔ پتہ نہیں کوئی خرابی ہو گئی ہے شاید۔ لا علمی کا اظہار کرتا وہ اپنی طرف کا دروازہ کھول کر نیچے اترا۔ چند سیکنڈ بے چینی سے اس کا انتظار کرتے رہنے کے بعد وہ گاڑی سے نکل کر اس کے قریب آئی جو گاڑی کا بونٹ کھولے معائنہ کرنے میں مصروف تھا۔ اسے دیکھ کر جھکا سر اٹھایا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا کیا مسئلہ ہے، میں سٹارٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس کی 1-2 بار کی کوشش کے باوجود گاڑی سٹارٹ ہونے میں ناکام رہی۔ اب کیا کریں؟ پریشان سی عمل اس کی جانب آئی۔ وقت تیزی سے نکلا جا رہا تھا اور وہ سڑک کے بیچ ایک خراب گاڑی کے ساتھ کھڑے تھے۔ آس پاس اکا دکا گاڑیاں گزرتی نظر آ رہی تھیں۔ ارے آپ میرے ہوتے ہوئے کیوں پریشان ہو رہی ہیں؟ یہ ٹھیک ہے کہ میری گاڑی دگا دے گئی ہے مگر میں آپ کو آپ کی منزل تک پہنچا کے ہی دم لوں گا، بے فکر رہیں۔ اس نے مسکراتے ہوئے ہلکے پھلکے انداز میں تسلی دی۔ آپ یوں سڑک پہ کھڑی ہیں مجھے اچھا نہیں لگ رہا، آپ بیٹھے میں ٹیکسی روکتا ہوں۔ اسے اشارہ کرتا وہ خود ٹیکسی کی تلاش میں کھڑا ہو گیا۔ گرمی شدید تھی، وہ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ 2 منٹ میں وہ ایک ٹیکسی روکنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ چلے میں آپ کو چھوڑ کے آتا ہوں۔ گاڑی بند کرتا وہ اس کے ساتھ ٹیکسی کی طرف بڑھا۔ میرا خیال ہے اب گھر چلتے ہیں، عمل نے اس کے خیال سے کہا۔ گرمی کی شدت کے باعث اس بیچارے کا برا حال تھا، بھلا ایسی گرمی کی عادت کہاں تھی اسے۔ آپ کی دوست کا گھر زیادہ قریب پڑے گا۔ بھائی صاحب آپ دوسری ٹیکسی روک لیں۔ ٹیکسی ڈرائیور قریب آتی ٹیکسی کو دیکھ کے بولا۔ عمل نے بھی تائید میں سر ہلایا۔ نہیں، آپ اس وقت میری ذمہ داری ہیں اور میں آپ کو یوں اکیلا نہیں بھیج سکتا۔ ذمہ داری سے کہتا وہ خود بھی ٹیکسی میں بیٹھ گیا۔ ٹیکسی ڈرائیور نے کچھ بڑبڑاتے ہوئے ٹیکسی سٹارٹ کی۔ اس کو شاید ان انگلینڈ پلٹ صاحب کی بے اعتباری کچھ خاص پسند نہ آئی تھی۔ عمل کی نگاہیں بھٹک بھٹک کر اس کے تھکن زدہ چہرے پہ جا رہی تھیں۔ کچھ ہی دیر میں وہ پورا پسینے میں بھیگ گیا تھا مگر مجال ہے جو ایک بل بھی اس کے ماتھے پہ آیا ہو۔ چہرے پر وہی مخصوص نرمی تھی جو اس کے مزاج کا حصہ تھی۔ انم کا گھر آنے پر وہ ساتھ ہی اترا تھا۔ آپ بھی آ جائیں، اذان ہونے والی ہے۔ اسے
گھنٹی بجاتے دیکھ کر وہ بولی تھی، بہت شکریہ، مگر یہ آپ کی دعوت ہے، آپ انجوائے کریں، میں ٹیکسی والے سے پانی یا کھجور لے لوں گا۔ فیروز بھائی کو فون کر لیں، وہ آ جائیں گے۔ عمل کو خیال آیا، آپ میری فکر نہ کریں، وہ افطاری کر لیں تو میں انہیں بلا لوں گا اگر اس کی ضرورت پڑی تو۔ اپنے سوا اسے سب کے آرام کی فکر تھی۔ آپ میری وجہ سے خوار ہوئے، مجھے بالکل اچھا نہیں لگ رہا۔ ہونٹ کاٹتی وہ شرمندہ سی بولی، پر مجھے آپ کے لیے خوار ہو کے برا نہیں لگا، یہ خواری ہمیشہ یاد رہے گی۔ اس کے ذو معنی انداز پر عمل کے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہوئی۔ اسی وقت انم نے گیٹ کھولا تو وہ اسے خدا حافظ کہتا مڑ گیا اور اندر داخل ہونے سے انم کے گیٹ بند کرنے تک عمل کی نظریں ٹیکسی کی جانب بڑھتے ابراہیم پر ہی ٹکی رہیں۔ اوئی اللہ، اوہ! بستر پہ لیٹا فیروز پیٹ پکڑے دوہرا ہوا جا رہا تھا۔ پیٹ میں درد کی شکایت تو افطار سے پہلے کی تھی، مگر اب تو پیٹ میں ایسے مڑوڑ پڑ رہے تھے کہ اس کی صدائیں بلند ہونا شروع ہو گئیں۔ بھائی بہت درد ہو رہا ہے؟ آنیا کے بچکانہ سوال پر فیروز نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ نہیں، شوقیہ تڑپ رہا ہوں۔ آنیا نے شرمندہ ہو کر نظریں چرائیں۔ عمل چھوٹی سی بوتل پکڑے اندر آئی۔ پیٹ کے درد کی گولی نہیں مل رہی بھابھی؟ کرسی پہ بیٹھا ابراہیم جلدی سے اٹھا۔ میں گاڑی نکال رہا ہوں، ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔ پچھلے آدھے گھنٹے سے وہ یہی کہہ رہا تھا، مگر زنیرہ اپنے ٹوٹ کے آزمائے جا رہی تھی۔ رکو، 2 گھر چھوڑ کر ڈاکٹر صفدر کا گھر ہے، انہیں بلا لاؤ، ورنہ وہ تراویح کے لیے مسجد چلے جائیں گے۔ زنیرہ کے کہنے پر وہ ڈاکٹر صفدر کو لینے چلا گیا۔ تھوڑی دیر میں ڈاکٹر صفدر اپنا بیگ تھامے اس کے ساتھ اندر آئے۔ کچھ دیر معائنہ کر کے تسلی امیز انداز میں بولے، فکر کی کوئی بات نہیں ہے، آج کل اوپر تلے مرغن غذائیں کھانے سے درد کی شکایت ہو جاتی ہے، میں گولیاں دے دیتا ہوں، یہ کھا لیں، انشاءاللہ آرام آ جائے گا۔ انہوں نے تو کوئی مرغن غذا نہیں کھائی، بلکہ ہم تو افطار میں تلی ہوئی چیزیں بھی نہیں کھاتے، سحری اور افطاری دونوں ہی ہلکی پھلکی سی ہوتی ہے۔ زنیرہ نے حیرانگی سے ڈاکٹر صاحب کو دیکھا۔ کچھ ایسا ہی حیرت زدہ ابراہیم بھی تھا، جبکہ بستر پہ لیٹا فیروز پانی سے گولیاں نگلتا نظریں چرا رہا تھا۔ عمل اور آنیا کی نگاہیں ملیں، ہاتھوں میں ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے۔ میں نہیں مان سکتا، کچھ تو ایسا کھایا ہے انہوں نے۔ کیوں فیروز؟ پانی پیتے فیروز کو اچھو لگ گیا۔ آپ کو تراویح کے لیے دیر ہو رہی ہوگی۔ چند منٹ بعد سینہ ملتا وہ ان کا سوال ٹالنے کو بولا۔ زنیرہ کی مشکوک نظریں وہ خود پر اچھی طرح محسوس کر چکا تھا اور ڈاکٹر صفدر کے جاتے ہی ابراہیم کی موجودگی کا لحاظ کیے بغیر وہ تفتیشی انداز میں اس کی طرف مڑی تھی۔ بتائیں ذرا، کب اور کیا کچھ کھاتے رہے ہیں مجھ سے چھپ چھپاتے؟ تمہارے سامنے ہی تو سحری افطاری کرتا ہوں، وہ گڑبڑایا۔ آپ کی خاطر ہم نے گھر کا پورا نظام بدل کے رکھ دیا اور آپ چوری چھپے دعوتیں اڑاتے رہے۔ زنیرہ شدید صدمے کی کیفیت سے دوچار تھی۔ انداز ایسا تھا جیسے فیروز کی دوسری شادی کی خبر سن لی ہو۔ اچھا، یہ جو آپ روز تراویح پڑھنے دوسری مسجد جاتے ہیں کولیگز کے ساتھ گپے لگانے کے بہانے، تبھی دل کی خواہشیں پوری کرتے ہوں گے۔ زنیرہ کو ایک دم سارا دھندلا منظر جیسے صاف نظر آنے لگا۔ عمل اور آنیا نے سکھ کا سانس لیا، کم از کم بھابھی کو ان پر تو شک نہیں گزرا تھا۔ دیکھ رہی ہو تم دونوں کیسے دھوکہ دیتے رہے ہیں یہ ہمیں؟ زنیرہ نے ان سے بھی ہمدردی بٹورنی چاہی۔ بہت بری بات ہے بھائی، آنیا نے سرزنش کرنے والے انداز میں کہا، جس پر فیروز دل ہی دل میں تل ملایا۔ پتہ نہیں یہ کیا سوچ رہے ہوں گے ہمارے بارے میں۔ خاموش بیٹھے ابراہیم کو دیکھ کر عمل کے دل میں خیال گزرا۔ دوسری طرف ابراہیم دل ہی دل میں سوچ رہا تھا، کیا ہی اچھا ہوتا جو فیروز بھائی مجھے اپنے ساتھ ہی لے جاتے یا یہ انوکھا مشورہ ہی دے دیتے، آخر مہمان کا اتنا حق تو بنتا ہی ہے۔ شکایتی نظروں سے فیروز کو دیکھا جو ابراہیم کے سامنے اپنی درگت بننے پر اپنے آپ میں شرمندہ ہوئے جا رہا تھا۔ قصہ کچھ یوں تھا کہ فیروز بیوی کو مطمئن کرنے کے لیے افطاری بھی کر لیتا اور باہر سے بھی اپنی پسند کے کھانے کھا آتا، اور جس دن وہ افطار کم کھاتا اسی دن زنیرہ تراویح کے بعد دودھ کا بڑا سا مگ لے کے آ جاتی۔ بقول اس کے اسے اپنے شوہر کو کمزور تھوڑا ہی کرنا تھا، اب چاہے بیچارے شوہر کا کباڑا ہی نکل جاتا۔ وہ اپنی طرف سے اس کا بھرپور خیال رکھ رہی تھی اور اسی خیال نے رنگ دکھایا تھا کہ اس کا پول یوں کھلا تھا۔ اب سزا کے طور پر زنیرہ نے کڑی نگاہ رکھنا شروع کر دی تھی، جس کے تحت وہ ابراہیم کے ساتھ قریبی مسجد میں تراویح پڑھتے اور اپنے وقت پر ان کی واپسی ہوتی
اور اس سزا کی لپیٹ میں وہ دونوں بھی آ چکی تھیں۔ انہیں بھی اب اسی روکھی سوکھی افطاری پر گزارا کرنا پڑ رہا تھا۔ آنیا کو سخت شکایت تھی کہ محلے میں سے کسی نے اس بار افطاری بھیجنے کی روایت کو قائم رکھنا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ آپی، اب تو میں روزہ کھولتے وقت یہی دعا کرتی ہوں کہ کہیں سے پکوڑے سموسے آ جائیں۔ آنیا آہ بھرتے ہوئے حسرت آمیز لہجے میں بولی۔ رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتے ہی موسم کی شدت میں خاصی کمی واقع ہوئی تھی۔ پچھلے چند دنوں سے بادل اپنا گہراؤ لیے ہوئے تھے، جس سے موسم تو خوشگوار ہو گیا تھا، مگر بارش ابھی تک اپنی چھب دکھلانے پر راضی نہ تھی۔ موسم کے برخلاف آنیا کا موڈ سخت خراب تھا۔ صبح سحری کا وقت ختم ہونے سے محض 10 منٹ پہلے ان کی آنکھ کھلی تھی، اس لیے انہیں پانی پر ہی گزارا کرنا پڑا تھا۔ اب اس کا بھوک اور پیاس سے برا حال تھا۔ افطاری بنانے میں کسی قسم کی مدد کرنے سے بھی اس نے انکار کر دیا تھا، اور اب وہ مغرب کی اذان کے انتظار میں گلی میں چہل قدمی کر رہی تھی۔ محلے کے بچے کرکٹ کھیل رہے تھے۔ وقت گزاری کے لیے وہ وہیں بیٹھ کر میچ دیکھنے لگی۔ محض آدھے گھنٹے میں وہ اکتا کر گھر کی جانب چل دی۔ اپنے گھر کے گیٹ سے ایک اجنبی لڑکے کو اندر جاتا دیکھ کر اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ گیٹ کھلا چھوڑ کر وہ کتنی دیر سے باہر پھر رہی تھی، اور اس کی غفلت کا فائدہ کوئی بھی اٹھا سکتا تھا۔ وہ بھاگ کر اندر گھسی اور یکدم اس کے سامنے جا کر راستہ روکا، جو اپنی دھن میں آگے بڑھ رہا تھا۔ جناب، منہ اٹھا کر آپ کدھر گھسے چلے جا رہے ہیں؟ لہجہ اچھا خاصا ترش تھا۔ آپ مجھ سے کہہ رہی ہیں؟ اس نے انگلی سے اپنی جانب اشارہ کیا۔ آنیا کو مزید تاؤ آیا۔ آپ سے نہیں، آپ کے فرشتوں سے بات کر رہی ہوں۔ اچھا، تو فرشتوں تک پہنچ ہے آپ کی؟ خاصی پہنچی ہوئی ہیں آپ تو۔ شوخی سے بولتے ہوئے اس نے دلچسپی سے سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھا، جو ناک پر سے پھسلتے چشمے کو دائیں ہاتھ کی انگلی سے ٹھیک کر رہی تھی، جبکہ بایاں ہاتھ کمر پر رکھا ہوا تھا۔ آنکھوں میں غصہ، پیشانی پر تیوریاں چڑھائے وہ اسے ایسے دیکھ رہی تھی جیسے کچا چبا جائے گی، اور سب سے دلچسپ اس کی پونی ٹیل تھی جو بات کرتے ہوئے جھولتی نظر آتی۔ یہاں سے نکلتے ہو یا بلاؤں اپنے 10 بھائیوں کو؟ خاصا اترایا ہوا انداز تھا۔ 10 کچھ زیادہ نہیں ہو گئے؟ اس کی ہنسی بے ساختہ تھی۔ آپ سے مطلب 10 ہو یا 20؟ آنیا کو جی بھر کے غصہ آیا اس ڈھیٹ ابن ڈھیٹ پر، جو ٹلنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اندر آ جاؤ مومن یار، اذان ہونے والی ہے۔ اندرونی دروازے سے آتی ابراہیم کی آواز پر وہ بری طرح چونکی۔ مڑ کر دروازے پہ کھڑے ابراہیم کو دیکھا، پھر سامنے کھڑے مومن کو، جو شرارتی مسکراہٹ سے اسے دیکھ رہا تھا۔ آپ ابراہیم بھائی کے بھائی ہیں؟ وہ گڑبڑائی۔ جی، اب اجازت ہے یا کورٹ مارشل کریں گی؟ آپ ہی بحث کرنے کھڑے ہو گئے تھے، پہلے بتا دیتے۔ اپنی غلطی اس پہ ڈال کر کندھے اچکاتی وہ اندر کی طرف بڑھ گئی۔ مومن زیر لب مسکراتا اس کے پیچھے چل دیا۔ ماما اور مومن کے یوں اچانک آنے سے ابراہیم بہت خوش تھا۔ نظر بار بار بھٹک کر اس پری وش پر بھی جا رہی تھی، جو اس سے نظر ملنے پر گھبرا کر نظر جھکا لیتی۔ ماما کی التفات پر وہ پہلے ہی گھبرائی ہوئی تھی، اوپر سے ابراہیم کی پڑنے والی نرم گرم نظریں، اسے سب کے ساتھ بیٹھنا مشکل لگ رہا تھا۔ خالہ، آپ مجھے تو اپنے آنے کا بتا دیتی، زنیرہ نے تیسری مرتبہ کہا تو ابراہیم مسکراہٹ چھپاتا مومن کی جانب جھکا۔ بیٹا، ملنا پھر بھی یہی تھا۔ اس کا اشارہ افطار کے لیے بنائی گئی اشیاء کی جانب تھا۔ آنیا کو بھوک تو یوں بھی شدت سے لگی ہوئی تھی، اور خوش قسمتی سے اذان ہونے سے 5 منٹ پہلے پڑوس سے افطاری بھیج دی گئی، جس پہ خوش ہوتی وہ اب میز پر پلیٹیں رکھ رہی تھی۔ پکوڑوں کی پلیٹ اس نے عین اپنے سامنے رکھی تھی، پھر وہ مزے سے اپنی جگہ بیٹھ گئی۔ سامنے بیٹھے مومن کی نظریں اسی کے چہرے پر تھیں۔ اذان ہوتے ہی سب نے دعا پڑھ کر روزہ کھولا۔ کھجور کھا کر جیسے ہی اس نے پکوڑوں کی پلیٹ کی طرف ہاتھ بڑھایا، مومن نے پلیٹ اٹھا کر 2 پکوڑے اپنی پلیٹ میں رکھے، پھر کینہ توز نظروں سے خود کو گھورتی آنیا کو دیکھا۔ اتنی کیلوریز والی چیزیں کھا کر آپ اپنا ڈائٹ پلان تو خراب نہیں کریں گی؟ آخر دبلا رہنے کے لیے قربانی تو دینی پڑتی ہے۔ مسکراتے لہجے میں بولتا وہ اسے اچھا خاصا غصہ دلا گیا۔ بس نہیں چل رہا تھا کہ گلاس اٹھا کے اس کے سر پہ دے مارتی، مگر بمشکل ضبط کر گئی۔ اسی وقت زنیرہ بول پڑی، ہم تو سارا رمضان ہلکا پھلکا کھاتے رہے ہیں، یہ تلی ہوئی چیزیں صحت کے لیے بالکل اچھی نہیں ہوتی۔ خیر، پڑوسیوں نے محبت سے اتنا کچھ بھیجا ہے، تھوڑا بہت کھا لینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فیروز چہکتے ہوئے بولا،
امل مسکراہٹ چھپاتی پلیٹ پہ جھک گئی، جبکہ ساتھ بیٹھی آنیا نے للچاتی نظروں سے پکوڑوں کی پلیٹ کو دیکھا جو اب خالی ہو چکی تھی۔ سموسہ بھی ایک ہی باقی بچا تھا جو فیروز بھائی نے اپنی پلیٹ میں سجا لیا۔ تپ کر سامنے بیٹھے مومن کو دیکھا جو محظوظ کن مسکراہٹ کے ساتھ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ افطار کے بعد وہ برتن اٹھا رہی تھی جب گھوم کر میز کے دوسری طرف آئی۔ زنیرہ سے کوئی بات کرتے مومن کے پاؤں پر بڑی زور کی کرسی لگی تھی، بلکہ ماری گئی تھی۔ آؤچ! اس کے منہ سے بے اختیار نکلا، اوہ سوری، غلطی سے کرسی کھسک گئی شاید۔ سب کے متوجہ ہونے پر وہ بولی۔ سب باتوں میں مصروف ہو گئے تو آہستگی سے بولی، مجھے نہیں معلوم تھا کہ باہر والے اتنے نازک ہوتے ہیں کہ ذرا سا جھٹکا نہیں سہ سکتے۔ طنز کرتی وہ آگے بڑھ گئی۔ تکلیف کے باوجود مومن کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ آپی، یہ جو آپ کا ہونے والا دیور ہے نا، یہ کسی دن پٹے گا مجھ سے۔ اسے آئے ابھی 2 دن ہی گزرے تھے اور آنیا ضد ہو کے رہ گئی تھی۔ ابراہیم بھائی سے کہہ دیں، سمجھا دیں اسے۔ میری تو بڑی گپ شپ ہے جو تمہارا پیغام پہنچا دوں، اور بیچارہ ذرا سا چلبلا ہی تو ہے، تم خواہ اس کی باتوں کو دل پہ لے لیتی ہو۔ عمل کی طرفداری پر آنیا دل ملائی۔ آپ کا ہونے والا سسرال جو ہے، آپ تو حمایت کریں گی؟ خیر ابھی کچھ طے تو نہیں ہوا۔ عمل موبائل اٹھا کر امی کو فون کرنے لگی۔ آنیا نے چائے بنانے کے لیے باورچی خانے کا رخ کیا۔ ابراہیم کے کمرے کے پاس سے گزرتے ہوئے اسے کھانے کی خوشبو آئی تو وہ وہیں رک گئی۔ نان چھولوں کی خوشبو، وہ بھی ابراہیم بھائی کے کمرے سے۔ اس کی ناک اس معاملے میں خاصی تیز تھی، اسی لیے وہ فوراً پہچان گئی تھی۔ تو غیر اخلاقی حرکت، مگر تجسس کے مارے اس نے دروازے کی جھری سے اندر جھانکا تو منظر واضح تھا۔ ابراہیم اور مومن کارپٹ پہ بیٹھے پلیٹ میں رکھے نان چھولے کھا رہے تھے۔ جب سے پاکستان آیا ہوں پہلی بار کچھ ڈھنگ کا کھا رہا ہوں، ورنہ زنیرہ باجی نے تو فاقے کرانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ یہ آواز ابراہیم کی تھی۔ آنیا کو اپنے کانوں پر یقین نہ آیا۔ میں تو حیران ہوں آپ نے اتنے روزے اس روکھی پھیکی افطاری پہ کیسے گزار دیے؟ میری تو 2 دن میں بس ہو گئی ہے، مومن بولا تھا۔ آنیا پرجوش انداز میں الٹے قدموں کمرے کی طرف بھاگی تھی۔ کمرے میں گھستے ہی عمل کو اصل حقیقت سے آگاہ کیا۔ خوش ہو جاؤ آپی، اب تو کوئی اعتراض نہیں ہے نا ابراہیم بھائی سے شادی پہ؟ اس بات پر عمل کے لب کھل اٹھے۔ سارے اعتراض تو تبھی دم توڑ گئے تھے جب وہ دل کو اچھا لگنے لگا تھا۔ پھر کیا سوچا آپ نے لڑکی کے متعلق؟ مومن کے سوال پر اس کی صورت آنکھوں کے سامنے آتے ہی لب مسکرا دیے۔ وہ دونوں تراویح پڑھنے کے بعد اب صحن میں ٹہل رہے تھے۔ ابراہیم کو مسکراتے دیکھ کر مومن رک گیا، دونوں بازو سینے پہ لپیٹ کر اسے دیکھا۔ مسکراتے رہیں گے یا کوئی جواب بھی دیں گے؟ میری مسکراہٹ میں تمہیں جواب نہیں نظر آ رہا؟ ابراہیم بھی رک کر اسے دیکھنے لگا۔ جواب تو کچھ سمجھ میں آ رہا ہے، پر آپ اچھی طرح سوچ لیں، بعد میں نہ کہیے گا کدھر پھنسا دیا۔ ابراہیم نے اچنبھے سے اسے دیکھا۔ کیونکہ جہاں سے میں دیکھ رہا ہوں آپ کو ساری زندگی براؤن بریڈ اور ابلے انڈوں پر گزارا کرنا پڑے گا، اس لیے بھائی جلد بازی میں فیصلہ نہ کریں۔ اپنی طرف سے اس نے خوفناک منظر کھینچتے ہوئے کہا، یار تم مجھے کیوں کنفیوز کر رہے ہو؟ نیچے گرے پتھر کو جوتے سے ٹھوکر مارتے ہوئے وہ جھنجھلایا۔ سارے حسین تصورات کا بیڑا غرق کر دیا تھا اس نے۔ فیصلہ تو آپ ہی کریں گے، میں صرف آپ کو حقیقی صورتحال سے آگاہ کر رہا ہوں۔ اب اتنی تو ذمہ داری بنتی ہے، بھائی ہوں آپ کا۔ وہ فوراً اس کا ہمدرد بن گیا۔ اب تمہیں کیسے سمجھاؤں، اچھی لگتی ہے وہ مجھے، اس نے گویا مجرمانہ انداز میں اعتراف کیا۔ اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کن الفاظ میں اپنے جذبات عیاں کرے۔ مطلب ابلے انڈے ڈن سمجھوں؟ مومن نے ہنسی ضبط کرتے ہوئے کہا۔ یہ ابلے انڈے کہاں سے آگے بیچ میں؟ ابراہیم تپ کے بولا۔ مومن نے گویا اس کی شہ رگ پہ ہاتھ رکھا تھا۔ ابلے انڈے اسے سخت ناپسند تھے اور جب سے یہاں آیا تھا انڈا کھائے بغیر گزارا کر رہا تھا۔ آپ ایسی لڑکی کے لیے یہاں کر رہے ہیں جس کی خوراک ہی ابلے انڈے سے شروع ہوتی ہے، تو ظاہر ہے کہ آپ کو اپنے سارے چسکوں اور چٹورے پن سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ آخر پیٹ کی قربانی تو بنتی ہے۔ مومن آج اسے صحیح معنوں میں زچ کرنے پہ تلا ہوا تھا۔ میں کسی چیز کی قربانی نہیں دے رہا، وہ چٹکا۔ پھر میں جا کے ماما سے کہہ دیتا ہوں کہ بھائی کو زنیرہ باجی کی نند کسی حال میں قبول نہیں ہے۔ مومن نے ہاتھ اٹھا کے جوش سے کہا۔ ابراہیم نے جھنجھلا کے سر اٹھایا تو اندرونی دروازے کے پاس ساکت کھڑی عمل پہ نظر پڑی۔
اسے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ عمل تیزی سے اندر کی جانب مڑی۔ مومن بھی اسے دیکھ چکا تھا۔ بھاڑ میں گیا پیٹ اور بھاڑ میں گئے سارے چسکے، یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ اس پہ برستا ابراہیم تیزی سے اندر کی جانب چل دیا۔ کچھ زیادہ ہی ہو گیا، مومن نے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے خود کلامی کی۔ وہ ساری رات پریشانی سے ٹہلتا رہا تھا، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس کی غلط فہمی کیسے دور ہوگی۔ سحری کے وقت اس کی سرخی مائل آنکھیں دیکھ کر وہ کچھ اور بے چین ہوا۔ سامنے پلیٹ میں پڑا پراٹھا تک کھانے کو دل نہیں چاہ رہا تھا جو ماما نے بنایا تھا۔ 2 دنوں سے وہ زنیرہ کی روٹین دیکھ رہی تھی اور اسے منع کر کے وہ خود سحری بنانے کھڑی ہو گئیں۔ گو کہ زنیرہ نے پراٹھے بنانے سے روکنے کی بہت کوشش کی، مگر ماما نے اسے ڈانٹ کر چپ کروا دیا۔ ان کے مطابق اس گھر میں ایسا کوئی بیمار شخص موجود نہیں تھا جو ان کے پراٹھے کھانے سے مزید بیمار پڑ جاتا۔ فیروز اور آنیہ تو دل ہی دل میں ان کے وارثت کے جا رہے تھے، جنہوں نے آخر ان کی دلی مراد پوری کرتی تھی۔ آنیہ تو پرجوش سی ان کے آگے پیچھے پھر کے ان کا ہاتھ بٹانے کی پوری کوشش کر رہی تھی اور اب مزے سے ان کے ہاتھ کا لذیذ بلدار پراٹھا کھانے میں مصروف تھی۔ عمل تھوڑا سا کھا کر اٹھ گئی تو بے دلی سے لقمے لیتے ابراہیم نے بھی ہاتھ کھینچ لیا، ساتھ ہی مومن کو گھورا جو رغبت سے سحری کرتا اسے زہر لگا تھا۔ عمل بیٹا طبیعت ٹھیک ہے؟ تم نے تو ڈھنگ سے کھایا بھی نہیں، ماما نے چائے لاتی عمل سے پوچھا۔ اس کی بے اختیار نگاہیں بھی عمل کی جانب اٹھیں۔ آنٹی رات سے سر میں درد ہے اسی لیے کھایا نہیں جا رہا، اس نے جواز پیش کیا۔ اور تم کیوں نہیں کھا رہے؟ اب بیٹے کو دیکھا۔ جی میں لے رہا ہوں، ابراہیم نے گڑبڑا کر نوالا توڑا۔ ماما آج سحری کچھ ہیوی ہو گئی ہے، اب یہ پچھلا نیچے کر کے ہی کھائیں گے ورنہ بدہضمی ہو جائے گی، مومن نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آنکھوں میں شرارت بازیاں تھی۔ ویسے اگر نہیں کھایا جا رہا تو مجھے دے دیں بھائی، میں بالکل بھی ڈائٹ کانشیس نہیں ہوں، کوئی ضرورت نہیں ہے مزید کھانے کی، ماما نے ٹوکا۔ آخر کو زنیرہ کے کچھ جراثیم تو ماما میں بھی موجود تھے، رشتہ دار جو ٹھہری۔ مومن نے گہرا سانس لیتے ہوئے سامنے بیٹھی آنیہ کو دیکھا جو بائیں ہاتھ کی انگلی سے اپنے ناک پہ پھسلتا چشمہ درست کرتی دائیں ہاتھ سے پراٹھے کے نوالے چائے میں ڈبو کے کھا رہی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے چائے کے گھونٹ بھرنے لگا۔ سارا دن وہ دفتر میں عمل سے بات کرنے کے لیے الفاظ ترتیب دیتا رہا تھا، پر جب گھر پہنچا تو عمل کے امی ابو کی آمد ہو چکی تھی اور گھر میں سب ایک ہی جگہ پر میلہ لگائے بیٹھے تھے۔ وہ بھی درمیان میں بیٹھی تھی۔ ابراہیم پر نظر پڑتے ہی منہ پھیر گئی تو وہ گہرا سانس لے کے رہ گیا۔ رویت حلال کمیٹی کو ابھی تک عید کا چاند نظر نہیں آ سکا تھا اور وہ چاند نظر آ جانے کی متمنی کب سے ٹی وی اسکرین پر نظریں جمائے بیٹھی تھی۔ افطار کے وقت سے وہ زور و شور سے یہی دعا مانگ رہی تھی کہ عید کا چاند نظر آ جائے۔ ویسے تمہیں پورے 30 روزے رکھنے پر مسئلہ کیا ہے؟ ایک ہی تو باقی رہ گیا۔ مومن نے اسے مخاطب کرنا ضروری سمجھا۔ آنیہ نے پہلے اسے گھور کے دیکھا پھر پر یقین انداز میں بولی، آپ رکھیں آخری روزہ، ہم تو انشاءاللہ عید منائیں گے۔ مزید کچھ دیر کے انتظار کے بعد وہ اکتا کر اٹھ گئی۔ چھت پر جا کر چاند تلاش کرنے کی ناکام کوشش کرنے کے بعد وہ باورچی خانے میں گھس گئی۔ فریج میں جھانک کر دیکھا اور فروٹ سیلڈ کا پیالہ باہر نکال لیا۔ وہ جیسے ہی مڑی سامنے مومن شرارتی مسکراہٹ لبوں پر پھیلائے کھڑا تھا۔ اس نے پیالہ آنیہ کے ہاتھ سے اچکنا چاہا مگر وہ اس کا ارادہ بھانپ کر ہاتھ پہلے ہی پیچھے کر چکی تھی۔ عید سے پہلے اتنی بد پرہیزی، میں جو مرضی کروں، آپ کو کیا تکلیف ہے؟ وہ تیکھے تیوروں سے بولی۔ تکلیف یہ ہے کہ تمہیں تنگ کرنے میں مجھے بہت مزہ آتا ہے۔ جی؟ آنیہ نے پوری آنکھیں کھول کر اسے دیکھا جو پینترا بدلے اب بڑی میٹھی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ جی؟ اتنا ہلکا مت بولو مجھے، اڑتی چڑیا کے پر گن لیتا ہوں۔ میں یہاں آتے ہی سب کے چہرے دیکھ کے سمجھ گیا تھا کہ یہ ہیلتھ کنٹرول پلان سراسر زنیرہ باجی کے دماغ کی اختراع ہے اور باقی سب مجبوراً اس پہ عمل کر رہے ہیں۔ میں نے آپ دونوں بھائیوں کو نان چھولے کھاتے دیکھ لیا تھا۔ آنیہ کو بر وقت یاد آیا، ایک دم لاؤنج سے شور اٹھا، شاید چاند نظر آ گیا۔ وہ بے تابی سے بولی، ساتھ ہی اسے دیکھا جو راستہ روک کے کھڑا تھا۔ یہ تو بتاتی جاؤ، آئندہ بھی تمہیں تنگ کرنے کی اجازت ملے گی؟ آپ نے اجازت لی کب تھی؟ اس کی بولتی نظروں سے وہ خائف ہوئی۔ ٹھیک ہے پھر ماما کو کہہ دیتا ہوں لڑکی راضی ہے، میری بھی منگنی کر دیں۔ وہ خوش ہو کر بولا، مرضی ہے آپ کی۔
مسکراتے لہجے میں کہتی وہ تیزی سے اس کے پہلو سے نکلتی چھپاک سے غائب ہوئی تھی۔ مومن بھی سیٹی پر دھن بجاتا مسکراتے لبوں کے ساتھ باہر نکلا تھا۔ چاند رات کو وہ اس سے بات کرنے کے مواقع ڈھونڈتا رہا تھا، مگر وہ تھی کہ ہاتھ نہیں آ رہی تھی۔ بازار میں گھومتے ہوئے بھی وہ سارا وقت اپنی امی اور زنیرہ کے ساتھ چپکی رہی تھی۔ اگلے روز عید کی نماز پڑھ کر وہ گھر آئے تو ساری خواتین لاؤنج میں موجود تھیں، بس ایک وہی تھی جو نظروں سے اوجھل تھی۔ آنیا میز پر عید کے لوازمات سجا رہی تھی، ناشتے کا اہتمام بھی کیا گیا تھا۔ ارے میری بڑی پری کدھر ہے؟ ابو جی کو اس کا خیال آیا۔ آپ ہی چائے لا رہی ہیں؟ آنیا کے کہنے پر وہ ہمت کر کے سب سے نظر بچا کر بڑی ترنگ میں باورچی خانے میں گھسا۔ سامنے ہی وہ چائے کی پیالیاں ٹرے میں رکھتی ہلکے گلابی رنگ کے جوڑے میں ملبوس نکھری نکھری سی نظر آئی۔ پشت پر بکھرے بالوں سے پانی کی ننھی بوندیں ٹپک رہی تھیں۔ ابراہیم قریب جا کے کھنکھارا، کچھ لوگ ہم سے اس قدر ناراض ہیں کہ انہیں ہماری صورت دیکھنا بھی گوارا نہیں۔ آپ بتا سکتی ہیں ایسا کیوں ہے؟ شوخی سے کہتا وہ کاؤنٹر سے ٹیک لگا کے بغور اس کے چہرے کے بدلتے تاثرات دیکھنے لگا۔ ہم غیروں سے ناراض نہیں ہوتے، اندر سے جز بز ہوتے وہ خفگی سے بولی۔ اب ہم اتنے بھی غیر نہیں ہیں، ابھی ماما آپ کو منگنی کی انگوٹھی پہنا دیں گی تو جناب آپ ہماری منگیتر کے رتبے پہ فائز ہو جائیں گی۔ انداز اتراتا ہوا تھا۔ آپ کس خوش فہمی میں ہیں؟ مجھے آپ سے کوئی منگنی نہیں کرنی، میں خود انکار کر دوں گی۔ سرخ چہرے کے ساتھ کہتی وہ ٹرے اٹھا کر تیزی سے مڑی اور اس کا ارادہ بھانپتے ابراہیم کی ساری ترنگ ہوا ہو گئی۔ جلدی سے اس کے سامنے آ کے راستہ روکا۔ رک جاؤ یار، کیوں میری خوشیوں کی دشمن بن رہی ہو؟ زبردستی اس کے ہاتھ سے ٹرے لے کر سلیب پہ رکھی۔ میری بات کا یقین کرو، اس دن تم نے جو کچھ سنا وہ اس فسادی مومن کے اپنے الفاظ تھے جو وہ مجھ معصوم پر تھوپ رہا تھا محض مجھے تپانے کے لیے، اور تم وہ آدھی بات سن کے اس قدر ناراض ہو گئیں۔ ویسے ہی لڑکیاں وہی بات کیوں سنتی ہیں جو سننے والی نہیں ہوتی؟ آخر میں دوستانہ انداز میں پوچھا۔ جی نہیں، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے آپ لوگوں کی باتیں سننے کی، اور نہ مجھے آپ سے ناراض ہونے کا شوق ہے۔ عمل کے لہجے میں واضح خفگی تھی جس پر ابراہیم بھرپور انداز میں مسکرایا۔ ناراض نہیں تھیں تو وہ روئی روئی سی اداس آنکھیں کیوں اتنے دنوں سے مجھے بے چین کیے ہوئے تھی؟ ایسا کچھ نہیں تھا۔ خفیف سی ہو کر وہ اپنے رخسار پر آئی لٹ کو انگلی سے پیچھے کرنے لگی، نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ پھر کیسا تھا؟ اس کی حالت سے محظوظ ہوتا وہ اسے تنگ کرنے سے باز نہ آیا۔ آپ راستہ دے رہے ہیں یا ابو جی کو بلاؤں؟ عمل یکدم نظریں اٹھا کر دھمکی آمیز لہجے میں بولی۔ دل کی دھڑکن اس کے بدلتے انداز پر تیز ہو گئی تھی، مگر ظاہر نہ ہونے دیا۔ جواباً وہ سٹپٹا کے سیدھا ہوا۔ خدا کے لیے انہیں زحمت دینے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ تم مان کیوں نہیں لیتی کہ مجھ جیسا 9 to 5 والی جاب کرنے والا بندہ اتنی دیر سے تم سے اظہار محبت کرنے کی کوشش کر رہا ہے، حالانکہ اس بیچارے کو معلوم ہے کہ تم جیسی لڑکی کے ساتھ ساری زندگی ایک ڈائٹ پلان کی طرح گزارنی پڑے گی۔ ایک منٹ، یہ ڈائٹ والا شوشہ آپ کے خاندان والوں کا چھوڑا ہوا ہے، ورنہ میں، بھائی اور آنیا تو سخت بیزار تھے اس ہیلتھ کنٹرول پلان سے جو کہ سراسر بھابھی کا بنایا ہوا تھا۔ عمل نے اس کی غلط فہمی دور کی۔ یعنی تم ڈائٹ کانشیس نہیں ہو؟ بے ساختگی سے پوچھا۔ بالکل بھی نہیں، جواب صاف تھا۔ ابراہیم نے حیرت اور خوشی کے ملے جلے تاثرات سے اسے دیکھا۔ یار تم تو اپنی برادری کی نکلی اور میں شرما شرمی میں خواہ مخواہ زنیرہ باجی کے ہیلتھ کنٹرول پلان سے پریشان ہوتا رہا۔ عمل کے لبوں پر بھی مسکراہٹ پھیلی۔ اب یقین آیا میری محبت پر؟ سوچوں گی اس بارے میں، وہ ناز سے بولی۔ ابھی سوچنے کی گنجائش باقی ہے؟ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ گی کسی کی ایسی محبت جو اپنے دیسی کھانے کے شوق کو چھوڑ کے روکھی پھیکی براؤن بریڈ پہ گزارا کرنے کو تیار ہو جائے؟ اپنی محبت پر اتراتا وہ شوق ہوا۔ دل پہ ہاتھ رکھ کر بتاؤں یا پیٹ پہ؟ عمل کے شرارتی انداز پر اس کی ہنسی بے ساختہ تھی۔ اسی وقت مومن نے اندر جھانکا۔ بھائی بات بن رہی ہے یا میں مدد کروں؟ فساد کی جڑ بات تو بن چکی ہے، پر تم یقیناً سب برباد کر دو گے۔ ابراہیم نے اسے لتاڑا۔ اپی آپ چائے لا رہی ہیں یا ہم سب منگنی کی انگوٹھی لے کے یہیں آ جائیں؟ شوخی سے بولتی آنیا اندر آئی۔ میں لا رہی تھی۔ عمل خفت زدہ ہوئی، مگر اس کے ٹرے اٹھانے سے پہلے آنیا نے ٹرے پکڑ لی۔
بھائی آپ دونوں کا منگنی کا پروگرام نہیں ہے تو آج میں منگنی کر لیتا ہوں۔ مومن نے مسکراتی نظروں سے آنیا کو دیکھا جو اس بات پر تیزی سے باہر بھاگی، مگر چہرے کی مسکراہٹ واضح تھی۔ یہ چھوٹے تو بڑے تیز نکلے۔ ابراہیم نے سر پہ ہاتھ پھیرا۔ مومن نے مزے سے اس کے پیچھے باہر نکل گیا۔ امل کو بھی قدم اٹھاتے دیکھ کر وہ بے ساختہ بولا، عید مبارک۔ ساتھ ہی قمیص کی جیب میں ہاتھ ڈال کر چوڑیوں کا سیٹ نکالا جس میں رنگ برنگی چوڑیاں تھیں۔ اتنے بہت سارے رنگ! امل کو ہنسی آئی۔ ہماری عید جو اتنی رنگین ہو گئی ہے۔ امل کے حسین روپ کو آنکھوں میں سموتے وہ جذب سے بولا، خیر مبارک۔ اپنے اتھل پتھل ہوتے دل کو سنبھالتے اس نے ابراہیم کے ہاتھ سے چوڑیاں لے لیں۔ ان چوڑیوں کے رنگوں کی مانند اس کی عید بھی سترنگی ہو گئی تھی۔ ختم شد۔ سو میرے عزیز لسنرز، دس واز دی اینڈ آف دس ناول۔ ہوپ دیٹ یو لائک اٹ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ. And don't forget to subscribe to my channel because that's how you can encourage me, and that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you. Allah Hafiz.